میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں نام جن کا حضرت عبداللہ ہے، ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد کہا عبداللہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، کہا جان دے دوں گا مگر کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، کہا نہیں چھوڑوں گا، پکڑ کر کے اپنے سردار کے پاس لے کے گئے، کہا یہ تو یہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا اس سے کہہ دو اگر یہ کلمے کو نہیں چھوڑے گا تو ہم اسے تیل کے کڑاؤں میں ڈالیں گے، کھولتے ہوئے تیل کے کڑاؤں میں۔ عبداللہ نے کہا کہہ دو تمہارے سردار سے ڈال، اگر دین کے نام پر جان بھی جاتے ہیں تو یہ سستا سودا ہے۔ ایک قیدی کو بلایا انہوں نے اور بلانے کے بعد اس قیدی سے کہا مسلمان قیدی کو کلمہ پڑھنا چھوڑ، اس نے بھی کہا نہیں چھوڑوں گا، اسے پکڑ کر کے فوراً تیل کے کڑاؤں میں ڈالا، تھوڑی دیر میں وہ جل بھول گیا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سردار نے یہ حکم دیا عبداللہ دیکھ جو سلوک اس کے ساتھ ہوا ہے وہی تیرے ساتھ ہوا، چھوڑ دے کلمے، انکار کر دے کلمے کا، تجھے پیسہ چاہیے میں سردار ہوں کہے جتنا پیسہ دے، تجھے کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو جس عورت سے کہے گا اس خوبصورت عورت سے تیرا نکاح تیری شادی کر دی جائے گی، تو جس شہر کی بادشاہ چاہے گا تجھے بادشاہ دے دی جائے گی، مگر کلمے کا انکار کر دے۔ عبداللہ نے کہا جان دے دوں گا مگر کلمے کا انکار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا اسے بھی پکڑ کر کے کڑاؤں میں ڈالو، جب ڈالنے لگے نا اسے سپاہی تو عبداللہ رونے لگا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو جب دیکھا نا سپاہیوں نے کہا بادشاہ آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگ گیا، لگتا ہے کہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے اس کے۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو پہلے ہی تجھے سمجھایا تھا، لگتا ہے اب بات سمجھ میں آ گئی، کلمے کا انکار کر دے ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ عبداللہ نے کہا تم کیا سوچتے ہو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے کڑاؤں میں ڈالا جا رہا ہے، اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، یہ ایک بار میں چلی جائے گی، کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو میں دین کے نام پر ایک ایک کر کے ہزاروں جانوں کو قربان کر دیتا اور ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں پتا تھا دین کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کا مقام کیا ہے۔ آج تو اللہ خیر فرمائے احساس ہی نہیں رہتا لوگوں کو کہ ایمان کی کوئی چیز ہے، ایمان کی بھی کوئی اللہ اکبر عظمت ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ ہوگا کہ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو کم سے کم اتنا علم تو حاصل کریں کہ ہم کفر اور ایمان کے درمیان فرق کر سکیں۔